کی والی رولنگ نہیں، بہرحال بہت پیسے والے لوگ تھے. ان کے یہ داماد ہیں اور ان کا بچہ اور بچے کی آیا وہ ہے. تو آیا کے پاس بڑا پٹاری کا پاندان گول ہوتا ہوگا جس کی ڈائمیٹر کوئی 2.5 فٹ تو ہوگی. بہرحال وہ ان کے پاس اور وہ لکھنوی لباس پہنے ہوئے اور بچہ مخمل کی گول ٹوپی اوڑھے ہوئے. یہ انہوں نے کہا اس کا خیال رکھنا، یہ جا رہا ہے لکھنؤ. تو صاحب ایسے اب رفیع صاحب کی لال فورڈ مرکیوری میں بیٹھ کے ہاں. اور ایک جین صاحب تھے جو رفیع صاحب کے سیکرٹری تھے، پرائیویٹ سیکرٹری، وہ ساتھ بیٹھے اور ایک سپاہی جس کے پاس پستول تھا. اور اس زمانے میں پالم ایئرپورٹ تھا، وہاں گئے. وہاں جہاز پر پرانا ڈیکوٹا برٹش کا ورلڈ وار 1 اور 2 کا فائٹر بوما، اس میں بٹھا دیے گئے. ہم جا رہے تھے اور وہ بچپنے کی عادت دریا نظر آئے اور ہمیں یہ خیال ہوا کہ دیکھو یہ دریا ہے، بچھراؤں یہاں اتنی دور ہے. بہرحال جہاز گیا اور رات کے وقت لکھنؤ اترے. وہاں یہی کانگریس والوں نے انتظام کیا تھا کہ ایک ٹرک جس میں کرسیاں لگا دی تھیں وہ موجود تھا ایئرپورٹ پہ. اس میں ہم کو بٹھایا گیا اور ہم نہ پیسہ ہاتھ میں، نہ کپڑے، نہ بیٹھ گئے. وہ اور ہاں ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ ابرار چچا، مولوی ابرار احمد میرے چچا، وہ اسٹیشن پہ مل گئے. ان کا رے بھائی کہاں ہو تم اور بھائی کیسے ہیں، فلاں کیسے ہیں. میں نے کہا مجھ کو کچھ خبر نہیں، ایسے ایسے میں آیا ہوں اور بارہ بنکی جا رہا. اور بارہ بنکی کیوں گئے؟ اس لیے کہ بارہ بنکی کے قریب رفیع احمد قدوائی صاحب کا وطن گھر تھا اور بڑا گاؤں اس مقام کا نام تھا. بڑے گاؤں میں بہت بڑا محل قسم کا مکان، وہاں صاحب ہم اتر گئے. اگلے دن وہاں باقاعدہ ناشتہ ہوا بڑھیا، اور ہم کو کپڑے، کرتا پاجامہ، ٹوپی اور غالباً جوتا بھی، چپل کچھ بہرحال وہ دیے. اور ہمارے نہانے کا انتظام ہوا. بارہ بنکی میں ایک رات کا قیام تھا. وہاں گاؤں کا نائی آیا اور اس نے ہمارا شیو کیا. اور گاؤں والا اس طرح جو ہوتا ہے وہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، وہ ولایتی ریزر بڑا والا کھلا اوپن بلیڈ، وہ نہیں بلکہ گاؤں والا. بہرحال اس سے انہوں نے ہمارا شیو کیا، خوب ہمارے گال کٹے اور تکلیف ہوئی مگر برداشت کیا. تو اکے پہ بیٹھ کے، اکا ایک چیز ہوتی تھی ٹانگے سے چھوٹی، اونچی اور ذرا سی بیٹھنے کی جگہ ہوتی تھی. اس پہ بیٹھ کے صاحب ہم وہاں پہنچے. تو قدوائیوں کے مکان میں، شفیق الرحمن قدوائی صاحب کے مکان میں ہماری بڑی خاطر مدارات ہوئی اور انہوں نے ہم کو رکھا، کپڑے پہننے کو دیے، شیروانی، کرتا پاجامہ اور سب. اب ہم کو یہ فکر ہوئی کہ ہم لکھنؤ جائیں، اس لیے کہ سنا یہ تھا کہ ابا لکھنؤ میں مقیم ہیں. وہ معلوم نہیں کیسے، ہاں وہ قصہ الگ ہے، وہ سناؤں گا. تو صاحب ہم حافظ جی کے یہاں پہنچے. خیر ابا دیکھ کے بہت خوش ہوئے
اور حافظ جی کے یہاں ہم رہنے لگے، اور حافظ جی رہتے تھے منسٹر کے مکان میں. منسٹروں کے 5 مکان تھے، اور اس محلے کا نام تھا پنچ کچھ نام تھا، سچ یاد نہیں. بس اس وقت تو فی الحال کافی ہے، یا اور ہوگا؟ تھک گئے.